شافع روز جزا پیدا ہوئے، مظہر ذات خدا پیدا ہوئے۔ ارے تم کیا جانتے ہو کہ عشق مصطفیٰ کی طلب کیا ہوتی ہے؟ تم کیا جانتے ہو کہ نبی کی پیدائش سے پہلے اللہ نے کیسے کیسے عاشقوں سے امتحان لیا ہے؟ دنیا میں ایک نام ہے، ایک ایسا نام ہے جو ہر عاشقوں کی مراد وہ نام ہے، ایک ایسا نام ہے کہ ہر عاشق کی مراد وہ نام ہے، اور ایک ایسا نام ہے کہ وہ نام والی ذات دربار رسالت میں منظور نظر رہی، وہ نام والی ذات مولا علی کے دربار میں منظور نظر رہی، وہ نام والی ذات چوکھٹے زہرا پہ منظور نظر رہی، چوکھٹے زہرا پہ وہ ذات مقبول ہوتے رہی، اور آخری دم تک وہ ذات چوکھٹے زہرا پہ مقبول ہوتے رہی۔ اس ذات کا نام حضرت سلمان فارسی ہے۔ تو حضرات محترم، سلمان فارسی کی زندگی کو آپ دیکھو کہ محفل میلاد ہے، اور سلمان فارسی کی سیرت پہ نظر نہ ڈالی جائے تو محفل میلاد میں بیٹھنا بھی مقصد ہے، محفل میلاد میں بیٹھنا بھی مقصد ہے کہ ایران کا رہنے والا وہ سلمان ایران کی سرزمین سے نکلتا ہے، اور کون سلمان فارسی؟ ارے وہ سلمان فارسی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر رکھنے والے سلمان فارسی، سب سے لمبی عمر رکھنے والے سلمان فارسی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ میلاد سے ایک صدی پہلے ان کا وجود تھا، میلاد سے ایک صدی پہلے ان کا وجود تھا، اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ 70 سال پہلے ان کا وجود تھا، میلاد سے لکھتے ہیں۔ اب ان کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 200 سال کے اوپر جو ہے عمر پائی، 200 سال کے اوپر ان کی عمر پائی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 150 سال تک انہوں نے عمر پائی، مگر اتنی بات پکی ہے کہ بہت پہلے پیدا ہوئے اور بہت آخر میں دنیا سے گئے، بہت آخر میں دنیا سے گئے۔ تب ذرا دیکھیے کہ یمن سے، ایران سے یہ چنگاری نکلتی ہے، مدینے میں ٹھہرتی ہے، اور اس چنگاری سلمان جیسے عاشق رسول میں تبدیل ہوتی ہے، مولا علی کے بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو کیسے مقبول ہوتی ہے ذرا دیکھیے حضرات محترم کہ حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں، دیکھیے میلاد مصطفیٰ میں کیسے کیسے لوگوں کو اللہ انتظار میں ٹھہرایا، کیسے کیسے لوگ منتظر رہے رسول اللہ کی آمد کے، کہ حضرت سلمان فارسی ایرانی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور باپ کی اکلوتی اولاد حضرت سلمان فارسی ہے، اکلوتی اولاد باپ کی سلمان فارسی ہے۔ تو جب باپ کی اکلوتی اولاد ہیں تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں میرے باپ کا اتنا لاڈلا تھا کہ میں گھر میں تو بہت بڑا ہو گیا تھا مگر پورا گاؤں نہیں دیکھا تھا، گھر میں بہت بڑے ہو گئے تھے مگر پورا گاؤں نہیں دیکھے تھے۔ تو پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا کہ میرا باپ مجھے کہیں بھیجنے سے ڈرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا مجھ سے کہ اپنے سے میرا باپ مجھے جدائی نہیں کرتا تھا، تو باپ کی محبت میں میں گھر میں ہی بڑا رہا، کبھی باہر نہیں نکلا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ تو پوچھا پھر یہاں تک کیسا ہے؟ گھر سے باہر نہیں نکلنے والا بندہ، کہاں ایران، کہاں مدینہ ہے، نہیں کہاں مدینہ، پھر ادھر کدھر آئے؟ تو کہا کہ داستان عشق بڑی رنگین ہے نا، وہ ہے نا وہ نمیدان ہم چی منزل بود کہ شب جائے من بودم، کہ کچھ عاشقوں کی داستانیں ایسی رہتی ہیں کہ کتنے منزلیں سننے والا طے کیا نہیں معلوم ہوتا، کتنی راتیں گزر گئی نہیں معلوم ہوتا۔ ایسی داستانیں کچھ عاشقوں کی ہوتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میری داستان بھی کچھ نرالی ہے، سنیں گے نہیں پر سنیں گے جی؟ بولو صاحب، آپ لوگ بولو، نہیں رکا دے کے ایپیسوڈ کو کل چلا دیں گے، چل 10 منٹ میں ختم کر دیں گے، پھر کل ہے تو ذرا دیکھیے۔ پھر بھی حضرت اللہ کا کرم ہے، چوتھی تقریر اچھی چھوڑی، آج کی چوتھی ہے۔ تو حضرات محترم تو ذرا دیکھو کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، اور میرے گھر میں بڑا آتش کا تھا، اور آگ پہ مجھے اتنا بھروسہ کہ میں ہر روز آگ کی عبادت کے لیے آگ کو تیز کرتا، آگ کو دہکاتا جاتا، اور آگ سے میں ہٹتا ہی نہیں، اتنی میں پوجا کرتا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ زندگی بدلی کیسے؟ تو کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارا گھر بن رہا تھا، اور میرا باپ کبھی مجھے دور جانے کا موقع نہیں دیا، تو گھر بن رہا تھا، ادھر کھیت بھی تیار تھا، زمین تھی کسان تھے، کھیت بھی تیار تھا۔ تو ایک باپ نہ گھر کو مکمل میں دیکھ سکتا تھا نہ کھیت کو۔ تو ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے کھیت کو جاؤ ذرا دیکھو صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے، پانی وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اور نصیحت کی کہ بیٹا جلدی آنا، زیادہ دیر میں تجھے جدا نہیں رکھ سکتا، جلدی آنا۔
تو آپ موقع کو غنیمت جانے. بولا آج پھرنے کا موقع مل رہا. بچپنا بھائی, بچپنا ہے, آج پھرنے کا موقع مل رہا. اب یہ عمر میں 20 سال 23 سال 24 سال کی عمر میں اماں باپ کو چکما دے رہے, وہ تو دوڑی جائیں تھا. تب دیکھیے بولے کہ سمجھا موقع مل گیا. بولے نکل گئے. نکل کے بولے سیدھا کھیت کو نہیں گیا میں. کہاں گئے؟ بولے آبادیوں میں گھومے. آبادیوں میں, آبادیوں میں گھومتے 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 آپ کہتے ہیں کہ ایک چرچ کے پاس جا کے رکا, اور اس چرچ میں عیسائی عبادت میں مشغول ہیں, اور وہاں جا کر ان کی عبادت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا, بڑے غور سے دیکھتا رہا, بڑے غور سے دیکھتا رہا. کئی گھنٹے ہو گئے. کھیت کا خیال ہٹ گیا اور عیسائیوں کے کلیسا میں جا کر ٹھہر گیا اور ان کی عبادت کو بڑے غور سے دیکھا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اتنا غور سے دیکھا کہ دل تیار ہو گیا مذہب بدلنے کو. پہلے ہی ملاقات میں, پہلے ہی بیٹھک میں دل تیار ہو گیا مذہب بدلنے کو, اور میں آتش پرستی سے عیسائی بننے کا ارادہ رکھ لیا. اب حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس چرچ کے بڑے بندے سے میں پوچھا کہ میں عیسائی بننا چاہتا ہوں, کیا کرنا؟ تو بندہ بولا لوکل میں تو یہ کام نہیں ہوتا, تمہیں سیریا جانا ہوگا, ملک شام جانا ہوگا. وہاں پہ ہمارے بابا اعظم رہتے, حضرت کے پاس جا کے وہاں پہ جو ہے نا جو بھی رہتے کر لے کے عیسائیوں میں شامل ہو جانا, اور تمہارے کو کیا کرنا, کدھر لگانا ہو وہ لگا دیتے. بولے اچھا تو کیسا جانا؟ بولے 2-3 دن میں قافلہ وہاں پہ جا رہا, ان کے ساتھ جاؤ. تو فوری اپنا گھر کا ایڈریس دے دیے سلمان فارسی. بولے یہ گھر کا ایڈریس ہے, فلاں جگہ رہتے, ذرا آ کے اطلاع دے دو, ذرا احتیاط سے بابا نہیں رے بتاؤ, کیونکہ بابا کو چکما دے کے نکلنا ہے, بابا نہیں رے بتاؤ. تو گئے. اب جانے کے بعد ادھر باپ بڑا بےچین ہے, بیٹا کہاں 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 ہے, پورا گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا. ادھر حضرت سلمان بڑے اطمینان سے گھر کو آئے تو باپ سینے سے لگا لیا, بولا بیٹے کہاں چلے گیا تھا؟ بڑا حیران تھا, کیا کھیت کو جا کے آیا؟ بولے نہیں گیا. بولے کہیں کو؟ بولے وہ راستے میں جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا نا وہاں جا کے آیا. تو شارٹ پہ سناتا ہوں, بولے کہ ان کی عبادت اتنی اچھی لگی, اتنی اچھی لگی کہ جی چاہتا ہے عیسائی ہو جاؤ. تو جیسا ہی عیسائی کا لفظ ایک مجوسی بات سنا نا, بیٹے کے خلاف ہو گیا, اندر ڈال کے لاک کر دیا. بولے کہ میرا قصور تھا کہ میرے کو عذاب کرا تو اندر ہی اچھا تھا, اب اندر ہی رہو, اندر ہی رہو. خیر میں لاک کر دیا, چلے گیا. اب 2-3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد عیسائی آیا, ہلو پیغام کھڑکی میں سے پہنچایا کہ آج رات میں قافلہ نکل رہا بڑے پاپ کے پاس, بڑے چرچ کو سیریا کی. کیا بولتے؟ بولے ٹائم, یہ ٹائم. بولے چلو آ جاؤ, جوان بچے آ جاؤ. تو فوراً آپ خیر سے آزاد ہو گئے. اب دروازہ توڑے ہوں گے, کھڑکیاں توڑے ہوں گے, کیا بھی کرے ہوں گے, مگر بات یہ ہے باہر آ گئے, نکل گئے. نکل کے ملک شام جاننے والے قافلے میں شامل ہو گئے. اب جب قافلے میں شامل ہو گئے, نکل گئے. دیکھیں جب مذہب بدلنے کا جنون انسان کو تاری ہو جاتا ہے نا, انسان کو رشتہ ناتا نہیں دیکھتا, نہیں دیکھتا رشتہ ناتا. اور پچھلے زمانے میں یہ جنون مذہب کو تلاش کرنے میں رہتا تھا, اور آج کے دور میں یہ جنون بچیوں کو تلاش کرنے میں بول رہے گا, بچیوں کو تلاش کرنے میں بول رہے گا کہ ایک بچی کو پانے کے واسطے ایسا جنونی ہو جائے کہ نہ باپ کی محبت دکھ رہی, نہ ماں کا ممتا دکھ رہی, نہ خاندان کی عزت دکھ رہی. کسی بھی حال میں ٹارگٹ بنا رہے, شادی کر لے رہے, زندگی برباد کر لے, زندگی برباد کر لے. ایسے بھی رشتوں کو دیکھا میں, ایسے بھی لو میرج کرنے والوں کو دیکھا میں. 18 سال عمر لیتے کہ شادی کر لی, ماں باپ کے رضامندی میں 9 مہینے سے پہلے ڈلیوری ہو گئی, اماں بھی مر گئی, بیٹی بھی مر گئی, جنازے پہ خاندان نہیں آیا. اس لیے کہ حمل کے دوران دیکھ بھال کرنے والے نہ ان کے تھے نہ ان کے تھے, بد احتیاطی ہو گئی, ایک جان چلے گئی. تو رشتے اور محبت یہ قدرت کا ایک بہترین نظام ہے, اور اللہ کے نظام کے خلاف چلے گئے تو سوائے بربادی کے کوئی چیز انسان کو ہاتھ میں نہیں آتی, کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی. خیر یہ چیز اپن بعد میں کبھی جمعہ میں لائیں گے. تو ذرا دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی کو نہیں یہ مذہب بدلنے کا جنون سر پہ کھڑا گیا, تو باپ کی محبت بھی چھپ گئی, باپ کا پیار بھی چھپ گیا. نکل گئے ملک شام, سیدھا ہیڈ چرچ پہ گئے, اور وہاں پہ جا کے عیسائی ہو گئے. اب ظاہر ہے کئی ہاسٹلس رہتے ہیں ان کے, آج بھی کئی ہاسٹلس ہیں ان کے, کئی مدرسے. ایک جگہ ان کو رکھ دیے, نوکری پہ لگا دیے. کس کی نوکری پہ لگا دیے؟ وہاں کے خطیب کی نوکری پہ لگا دیے. یعنی کہ خطیب صاحب تھے وہاں کے چرچ کا, ایک بڑا عالم تھا علاقے میں, بڑا مشہور تھا عیسائی عالم, اس کی نوکری پہ لگا دیے کہ حضرت کی تم خدمت کرو. مگر حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ حضرت کی عزت بہت تھی, عیسائیوں کی بہت مانتے تھے.
زبان سے نکل جاتا صدقہ تو ایک تو مرد عورت مل کے صدقے کا انبار لگا دیتے تھے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ عیسائی عالم کی زبان میں اتنا پاور تھا کہ اگر عیسائی عالم کہتا کہ آج سونا صدقے میں چاہیے تو لوگ بغیر سوچے کہ سونا صدقے میں لا کے اس کے پیروں پہ ڈال دیتے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سونا اتنا جمع کیا تھا کہ اتنا بیمان ہو گیا کہ ایک غریب میں بھی وہ صدقہ نہیں بانٹا, گڑے کھود کے خزانہ اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ خزانہ اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دیا. تو اب ذرا دیکھو, اب تھوڑے گناہ رہتے معیشت میں دیکھ لیں گے بولنے والے, یہ بھی مسئلہ اسی تھا. تب ذرا دیکھو کیا ہے. حضرت سلمان کو لے کہ سونا چاندی صدقے میں لیتا, انڈر گراؤنڈ زمین میں رکھ دیتا. میں بڑا حیران ہوا کہ میں ہدایت کے لیے یہاں یا اپنا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اور ان دین کی آڑ میں یہ کام کرنا, یہ تو بڑا بدبخت ہے. پوچھا حضرت سلمان سے پھر کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں, تھوڑے دن میں مر گیا. ابھی جیسا ہی مرا لوگ بڑی عزت سے اس کے جنازے کو اٹھا رہے تھے تو حضرت سلمان بولے ارے کیا عزت کر رہے, بڑا بیمان تھا. حضرت سلمان بولے کیا عزت کر رہے, بڑا بیمان تھا, مذہب کی آڑ میں بہت ڈوب لیا. اب گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ لوکل کے بیچ میں نان لوکل اتنے بڑے عیسائی آدمی کو یہ بات کرو. سب حضرت سلمان پہ چل گئے, بولے آج کل تو آگے اتنی بڑی بات بولتا ہمارے عالم صاحب نے, یہ کیا بات ہے؟ بولے نہیں پروف ہے, چلو کیا پروف ہے؟ گلے کھولے, سارا خزانہ یہاں چھپایا ہے, گلے کھولے تو پورا خزانہ نکلا. اب حضرت سلمان کی بات پہ اتنا اعتبار آیا ان لوگوں کو کہ وہ خزانہ لوٹ لیے, اس کی لاش کو جھاڑ پہ لٹکا کے چلے گئے چیلوں کے حوالے. دولت کہاں کہاں کیسے کیسے کمال کرتی ہے. دیکھیے صاحب کیا کیا کھیل دولت انسان کے ساتھ کھیلتی ہے کہ عمر بھر گلے میں دولت کو جمع کیا اور لاش اسی خالی گھروں کے سامنے لٹک رہی ہے, اس کی خالی گھروں کے سامنے لٹک رہی ہے. اب حضرت سلمان پریشان کہ ان تو مر گیا, اب انہیں بڑا تھا یہاں, اب اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, اب ہم لاوارث ہو گئے, اب کیا کرنا, اب کدھر جانا. بڑوں سے مشورہ کیا تو بڑے بولے دیکھو سلمان, اب یہاں تو تمہارے حساب سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے, تم ایک کام کرو نصیبین جاؤ, نصیبین میں فلاں بہت بڑا پادری ہے, بہت بڑا پادری ہے, نصیبین میں جاؤ, وہاں تمہیں صحیح ہدایت ملے گی, وہاں تمہیں دل کو سکون ملے گا. تو حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں نصیبین جاتے ہیں اور نصیبین جا کر وہاں کچھ سال گزارتے ہیں. کہ عمر کا اندازہ لیجیے آپ کہ یہاں سے نکلے نصیبین گئے اور نصیبین میں بڑا عرصہ گزارا اور پھر نصیبین کے اس عیسائی عالم کا انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد حالت نزا میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اب میرا عالم کون ہوگا, اب میرا پیر کون ہوگا, میرا وکیل کون ہوگا. تو فوراً نصیبین کے عالم نے کہا کہ تم ایک کام کرو, ایک اور مقام پہ جاؤ. تو ایسا نصیبین 2 ہو گئے, 3 4 5 6 7 ایسا پار کرتے ہوئے آخرکار ملک کے راؤ تک آ پائے. یعنی اس کے پاس کچھ دن رہے انتقال ہوا, اس کے پاس کچھ دن رہے انتقال ہوا, اس کے پاس کچھ دن رہے انتقال ہوا. انتقال ہوتے ہوتے آپ روم تک آ گئے. اب جب روم میں آ گئے تو روم میں بہت بڑا مخلص آدمی آپ کو ملا, بہت بڑا مخلص آدمی, اور ایسا آدمی ملا جو کتابوں کو ایمانداری سے لوگوں کے سامنے سناتا تھا, پچھلے بشارتوں کو لوگوں کے سامنے سناتا تھا, اور ایسا پختہ عالم تھا کہ تحقیق کر کے رکھ دیا تھا رسول اللہ کی آمد کے تعلق سے, وہ تحقیق کر کے رکھ دیا تھا رسول اللہ کے میلاد کے تعلق سے, رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی ایک بڑی تحقیق روم کے پادری کے پاس تھی, اور اسی کے پاس حضرت سلمان فارسی شاگرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کی شاگردی میں آپ عیسائیت کو سیکھ رہے ہیں. ایسے کئی دہائیاں گزر گئی حضرت سلمان, کئی دہائیاں گزر گئی. اب یہاں حضرت سلمان فارسی اتنا لمبا عرصہ رہے, اتنا لمبا عرصہ رہے کہ ذاتی زمین بھی ان کی ہو گئی روم میں ذاتی کاروبار بھی ہو گیا, اور گائے رکھتے تھے, وہ بہت زیادہ گائے اور بکریوں کا وہ کاروبار کرتے تھے, بڑا اچھا بزنس سیٹ ہو گیا روم میں. مگر کچھ دن کے بعد اس استاد کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب نزا کی حالت چل رہی تھی نا, کیونکہ حضرت سلمان کو بہت پرانا لگاؤ ہو چکا تھا, حضرت سلمان بڑے حیران ہوئے, اور جب ہچکیوں کا معاملہ تھا تو سلمان نے پوچھا کہ اب آپ کے بعد کوئی میرا رہبر نہیں ہوگا, کم سے کم کسی رہبر کو بتا کے جاؤ, کب تک ایسا بھٹکتے رہوں, عمر کو برباد کرتے رہوں. تو اس نے کہا کہ اے سلمان, رہبروں کا دروازہ بند ہو چکا ہے,
ہر مذہب کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب ہر مذہب کو سوال لگنے والا ہے, ہر دائی کی زبان خاموش ہونے والی ہے, ہر دعویٰ ختم ہونے والا ہے, ہر دلیل مٹنے والی ہے, ہر ذہنی تصور ختم ہو جانے والا ہے. اب کوئی رہبر تمہیں نہیں ملے گا سوائے وہ رہبر جس کا انتظار خود عیسیٰ نے کیا, وہی رہبر آنے والا ہے. وہ رہبر جس کا انتظار موسیٰ نے کیا, وہی رہبر اب دنیا میں آنے والا ہے. وہ رہبر جس کی دعا ابراہیم بار بار کرتے تھے, وہ آنے والے ہیں. وہ رہبر جس کا انتظار عیسائی اپنے خاندانوں میں کر رہے ہیں, یہودی اپنے خاندانوں میں کر رہے ہیں, مگر نہ وہ یہودیوں کے اولاد سے ہوگا, نہ وہ عیسائیوں کے اولاد سے ہوگا, بلکہ وہ تو مکے میں ہوگا, قریش کے اولاد سے ہوگا, وہ ہاشمی ہوگا. سارا نسب لکھ کے رکھ دیا تھا. پوچھا کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آخری نبی آنے والے ہیں. حضرت موسیٰ کے عیسیٰ کے بعد جو سلسلہ رک گیا تھا, اب وہ سلسلہ ان پہ ختم ہونے والا ہے. نبیوں کے سردار آنے والے ہیں اور ان کی ذات کی رحمت سورج کی کرنوں کی طرح زمین پر پھیلے گی. یہ الفاظ کہتا ہے کہ سورج کی کرنیں جتنی تیزی کے ساتھ زمین پہ پھیلتی ہے, ویسے ان کی اچھائیاں اور ان کی رحمتیں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی جائیں گی, پھیلتی جائیں گی, پھیلتی جائیں گی, اور پوری دنیا ان کی دیوانی ہو جائے گی. اور اللہ کا گھر کعبہ بھی ان کے آنے کی خوشی میں ان کے گھر کی سمت چھپ جائے گا, ان کے گھر کے سمت چھپ جائے گا, اور پتھر ان کی شان گانے لگیں گے, اور جانور انہیں پہچاننے لگیں گے, اور جانور بھی اپنے سر کو ان کے قدموں میں جھکائیں گے, اور پتھر بھی شرف اور احترام کے لیے ان کی بارگاہ میں سلام بھیجیں گے. اور یہ پہلا نبی ہوگا کہ جن کے سامنے پتھر بھی بول پڑے گا. یہ پہلا نبی ہوگا. تو حضرات محترم, تو جب یہ ساری خصوصیتوں کو سنا تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا پورا سفر غلط تھا اس صحیح سفر کے لیے. یہ میرا پورا سفر غلط تھا اس صحیح سفر کے لیے. تو آخر میں حضرت سلمان نے پوچھا کہ جلدی بتاؤ وہ کہاں ملیں گے, جلدی بتاؤ وہ کہاں ملیں گے, کس مقام پہ ملیں گے, کس جگہ ملیں گے, اس لیے کہ میں ملنے میں ان سے جلدی کروں گا, ہدایت پانے میں دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو فوراً اس نے کہا کہ بیٹے سلمان, انتظار اور تلاش. کیا کہا؟ انتظار اور تلاش. کہا کتنی بڑی دنیا میں میں کہاں تلاش کروں؟ تو کہا کہ 3 علامتیں دوں گا. کہا 3 نشانیاں دوں گا. یہ 3 نشانیاں اگر تم دیکھو تو سمجھ جانا وہ نبی ہے. پوچھا کیا؟ تو کہا پہلی نشانی یہ کہ وہ جس زمین پہ رہیں گے وہاں کھجور کے علاوہ کوئی پھل نہیں رہے گا, اور ان کے اطراف کھجوروں کے جھاڑ رہیں گے, اور وہ زمین کھجور اگانے والی زمین رہے گی, اور وہاں کھجوروں کے جھاڑ رہیں گے اور دوسرے جھاڑ وہاں نہیں رہیں گے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے, تحفہ قبول کریں گے. دوسری علامت ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے, تحفہ قبول کریں گے. اور تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ 2 شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگا, اور وہ اللہ کی جانب سے وہ مہر ہوگا. یہ 3 علامتیں اگر دیکھو تو سمجھ جانا وہ آخری نبی ہے. تو ذرا دیکھیے میرے دوستو, ایسا عشق چڑھا, ایسی مستی چڑھی, ایسی مستی چڑھی کہ زمانے نے سلمان کے کردار کو یوں کہا کہ عشق اگر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دو مجھے, ہاں مگر وہ سزا در یار میں دو مجھے, ہاں مگر وہ سزا در یار میں دو مجھے. اسی صدا کا مصداق حضرت سلمان فارسی بن گئے کہ سلمان فارسی عشق رسول کی منزل کا دروازہ کھولنے والی ذات ہے, تو عشق رسول کو تکمیل میں لے جانے والی ذات ویسے قرنی ہے. تکمیل کی منزل پہ پہنچانے والی ذات یہ ویسے قرنی کی ذات ہے. تب دیکھیے میرے دوستو, وہ سلمان فارسی جو امیر ہے روم میں, ذاتی زمین ان کے پاس ہے, ذاتی جانور ان کے پاس ہے, کھیتی باڑی ہے, پیسہ ہے, ہر چیز ہے, مگر جنون چڑھ گیا. نہ گھر کا خیال ہے, نہ جانوروں کا خیال ہے, نہ کھانے پینے کا خیال ہے. بس روم کے شہر کے سرحد پہ ٹھہر جاتے, لوگوں کو دیکھتے اور پوچھتے کھجوروں کے زمین سے آئے ہو, کھجوروں کے زمین سے آئے ہو, کھجوروں کے زمین سے آئے ہو, کھجوروں کے زمین سے آئے ہو. ارے کھجوروں کی زمین کا جنون حضرت سلمان کو اتنا چڑھ گیا کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئے کہ سلمان پاگل ہو گیا ہے, کھجوروں کی زمین کا جن سے چڑھ گیا ہے.
یہ پاگل ہو گیا ہے. کھجوروں کے زمین کا جنون اور کھجوروں کے زمین کا کوئی جن سلمان فارسی کے ہاتھ میں آ چکا ہے. مگر اس جنون کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ عشق کتنا کامل عشق ہونے والا ہے, یہ طرف سلمان فارسی کی کتنی کامل طرف کرنے والی ہے. تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ ایک دن ہوا کیا کہ حقیقت میں مکے سے قافلہ وہاں اترا. قبیلے بنو کلب کا ایک قافلہ وہاں پہ اترا. وہ لوگ کھجور کھا رہے تھے, وہ لوگ کھجور کھا رہے تھے اور سلمان فارسی دیوانگی میں جا رہے ہیں. جب کھجور دیکھا تو رکے, بولے کھجور لائے کہاں سے؟